السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ خاص طبقے کے لوگ اپنے سے جدا طبقے کے لوگوں کو مصنوعی سمجھتے ہیں، یا پھر مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ غیر مذہبی لوگوں کو مصنوعی سمجھتے ہیں۔ دینی اور مذہبی سوچ اور فکر رکھنے والوں کو بھی عام طور پر مصنوعی سمجھا جاتا ہے، غرض یہ کہ سوچ، فکر، خیالات اور رجحانات کا اختلاف ہو تو ہم لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے جج کرنے لگتے ہیں اور ان کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی نہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مصنوعی ہونے کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنا اصل پیش کرنے کے بجائے کچھ اور بن کر دکھانا، اپنی اصلیت کو لوگوں سے چھپانا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب منافقت یا دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہوئی میری آج کی کہانی مصنوعی لوگ پیش خدمت ہے۔ مصنوعی لوگ۔ آج ارسا کالج سے واپس آ کر کھانا کھائے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج وہ مجھے غیر معمولی طور پر بہت اداس اور بجھی ہوئی لگی تھی۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا، مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ ارسا میری بیٹی تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی مجھے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ میں خود ارسا سے پوچھتی ہوں کہ کیا بات ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اپنے کمرے میں رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، امی جان آپ اندر آ جائیں۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ روئی ہے۔ میں ارسا سے پوچھنے لگی، ارسا کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہی تھی؟ ارسا جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں امی، بس ویسے ہی۔ بیٹا آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں نے ارسا کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑے وقفے کے بعد جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، امی میں اپنے کلاس میں ماریا اور محمونہ کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ دونوں آئے دن مجھے اپنے بیہودہ مذاق کا نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ وہ لڑکیاں محض میرے عبایا پہننے پر کبھی مجھے خلائی مخلوق اور کبھی نامعلوم افراد کہہ کر تنگ کرتی ہیں۔ امی ان کے لیے یہ صرف ایک مذاق ہوگا، مگر میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ اور تو اور اگر میں کوئی بات دین کے حوالے سے کر دوں یا محض جزاک اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ جیسے الفاظ بھی کہہ دوں تو ان کو لگتا ہے کہ میں مذہبی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ امی آج کل کے زمانے میں جو اللہ کا نام بار بار لے اس کو لوگ فیک سمجھتے ہیں، وہ روحانسی لہجے میں کہتے ہوئے بولی۔ مگر سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ارسا، میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی امی، مگر ایک خاص طبقہ ہے جو مذہبی سوچ اور فکر رکھنے والوں کو مصنوعی سمجھتا ہے، اور ماریا اور محمونہ اسی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور امی آج تو حد ہی ہو گئی، سب لڑکیاں اپنی ٹی شرٹس ماریا کو دے رہی تھیں کیونکہ ماریا نے ان سب سے کہا تھا کہ میں اس پہ یولو پرنٹ کروا کر لاؤں گی۔ یولو مینس یو اونلی لیو ونس۔ ماریا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ بینگ اے مسلم میں اس پر بلیو ہی نہیں کرتی، بلکہ میں یہ مانتی ہوں کہ یو اونلی ڈائی ونس۔ اس میں کیا غلط تھا جو میں نے کہا؟ امی آپ نے تو شروع سے مجھے یہی بتایا کہ ابدی اور اصلی زندگی وہی ہوگی جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ امی میرا یہ کہنا ہی تھا کہ ماریا مجھ پر برس پڑی
اور کہنے لگی، تم تو مجھے کسی مولوی کا فیمیل ورژن لگتی ہو، کنویں کی مینڈک ہو تم، کبھی وہاں سے باہر آؤ تو تمہیں لیٹسٹ ٹرینڈز کا پتہ چلے۔ اور ساری لڑکیاں اس کی اس بات پر میرا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگی تھیں۔ امی اگر میں چاہتی تو ان کو جواب دے سکتی تھی، اور جواب بھی ایسا کہ ان کے منہ بند ہو جاتے، لیکن امی میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ خود کیا ہیں جو اصلیت میں نہیں ہیں، وہ بن کے دکھا رہی ہیں دوسروں کو۔ مغربی طرز کے کپڑے پہننے اور انگریزی زبان بولنے سے ہم ان اقوام کی طرح نہیں ہو سکتے۔ ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس ملک، کن روایات اور کس مذہب سے ہے۔ مصنوعی وہ مجھے سمجھتی ہیں، در حقیقت وہ خود مصنوعی ہیں۔ ارسا نے جیسے اپنے اندر کا غبار نکالا تھا۔ ارسا میری بیٹی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بیٹا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا۔ میں مانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کو آپ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا، اس سے آپ کو دکھ پہنچا ہے، مگر جو ابھی آپ نے ان کے بارے میں جو سوچا اور کہا، کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ بیٹا، مومن وہی ہوتا ہے جو اپنا خود تجزیہ کرے۔ ارسا نے مجھے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جو باتیں اس نے ابھی غصے میں کہیں، اسے نہیں کہنا چاہیے تھیں۔ وہ پھر سے مجھ سے مخاطب ہوئی، مگر امی پھر حقیقت کیا ہے؟ وہ حق پر ہیں یا میں حق پر ہوں؟ حق پر وہی ہے جو حکم خدا کی پیروی کرتا ہے۔ اگر حکم خدا کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے تو پھر آپ نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف ان کے بارے میں برا کہا اور ان کی غیبت مجھ سے کی ہے۔ حق پر وہی ہوتا ہے جس کا عمل قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ہو۔ میں نے ارسا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ارسا آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ ان لڑکیوں میں سے کوئی ایسی بھی ہو جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والی ہو، مگر ابھی ہدایت کی روشنی اس تک نہیں پہنچی۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ الحجرات میں آیت نمبر 12 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں۔ اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو نام بگاڑ کر نہ پکارا کرو۔ ایمان کے بعد فسوق کا داغ لگ جانا بہت بری بات ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ وہ لڑکیاں اپنی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے ایسی باتیں کر دیتی ہیں۔ آپ دکھی مت ہوا کرو، ان کی شکایت بھی مت کرو، ان کو ویسا نہ کہو جیسا انہوں نے آپ کو کہا، وگرنہ پھر ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ میری پیاری بیٹی ارسا، فرق صرف تقوی کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ جو شخص زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا رتبہ اور مقام اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور ویسے بھی ہم انسان کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون نیک ہے اور کون گناہ گار؟ کیونکہ فیصلے تو مکمل علم کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ظاہری باتوں کا علم تو آ سکتا ہے، مگر کیا ہم کسی کے باطن میں چھپی ہوئی باتوں کو جان سکتے ہیں؟ میں نے ارسا سے سوال کیا تھا۔ نہیں امی، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔
ارسا نے میری بات کا جواب دیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ارسا، چھپی ہوئی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور فیصلہ کرنے کا حق بھی اسی کے پاس ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورت القلم میں آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: یقیناً تیرا رب ہی سب سے زیادہ جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں غیر مذہبی لوگ مذہبی لوگوں کو مصنوعی سمجھ کر طنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہیں، اور مذہبی لوگ غیر مذہبی لوگوں پر جملے اور طعنوں کے تیر چلاتے ہیں۔ میں ان دونوں گروہوں میں سے کسی کو بھی دین کا پیروکار نہیں سمجھتی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اپنے دین کا علم نہیں رکھتے۔ اگر کسی کو اچھی بات کی نصیحت بھی کرنی ہو تو وہ پیار اور محبت سے کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کہ وہ اور متنفر ہو جائے یا باغی ہو جائے۔ پیار سے کی گئی بات کا دل پر اثر ہوتا ہے، مگر لوگ پیار سے بات کرنے کی بجائے جھوٹ اور سچ کا، حق اور باطل کا، بھلائی اور برائی کا، نیکی اور بدی کا فرق کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف فرق ہی نہیں کرتے بلکہ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کون نیک ہے اور کون گناہ گار۔ اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو گناہ گار، جبکہ یہ فیصلہ کرنا ہمارا نہیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میں نے ارسا کی پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی، اب تم کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ نہ ان کو کوئی حق ہے کہ تم سے تمسخر کریں، اور نہ ہی تمہارا کوئی حق ہے کہ ان کے کردار کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ دو۔ کون مصنوعی ہے اور کون خالص، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ السمیع العلیم کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ آئندہ ایسی بات نہیں دہراؤ گی۔ ارسا کہنے لگی، امی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گی جس کا مجھے مکمل علم نہیں۔ شاباش ارسا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ ماریا کا کمرہ تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ صبح کو اس کو کالج جانے کے لیے جلدی اٹھنا تھا۔ ماریا اپنی اسائنمنٹ ختم کر کے اپنے بستر میں لیٹی ہوئی نیند کا انتظار کر رہی تھی۔ سوچوں کے ساگر میں بہتے بہتے اسے نیند نے آ لیا تھا۔ ماریا اپنے گھر کے لان میں کھڑی تھی۔ اس کے ارد گرد اندھیرا تھا۔ دور اس کو ایک لڑکی کھڑی نظر آئی، جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ایک سفید رنگ کی نورانی مگر چنگاریاں اڑاتی ہوئی آگ کو اٹھا رکھا تھا۔ ماریا یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور ڈرتے ہوئے ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگی۔ ماریا اس لڑکی سے مخاطب ہوئی، رہنے دو، پھینک دو اس آگ کو، یہ تمہیں جلا دے گی۔ ماریا نے ڈرے ہوئے اور قدرے اونچی آواز میں دوبارہ کہا، میں کہتی ہوں پھینک دو اس آگ کو، یہ تمہارے ہاتھوں کو جلا دے گی۔ ماریا اب اس لڑکی کے قدرے قریب کھڑی تھی۔ ماریا نے جب اس لڑکی کا چہرہ بغور دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں ارسا تھی۔ ارسا ماریا سے مخاطب ہو کر کہنے لگی،
یہ آگ وہ آگ نہیں جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، یہ تو وہ نور ہے جو اندھوں کے لیے نور بینا ہے، اور یہ وہ روشنی ہے جو بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ دکھلاتی ہے۔ آؤ تم بھی اس میں سے کوئی انگارہ اٹھا لو، یہ تمہیں جلائے گی نہیں بلکہ جلا بخشے گی۔ ارسا کا یہ کہنا ہی تھا کہ اب ماریا کے دونوں ہاتھوں میں بھی وہی سفید نور سے بھری آگ جلنے لگی تھی۔ ماریا کی آنکھ کھل گئی تھی، ایک دم سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر چمک رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ سب اس کا خواب تھا۔ وہ ساری رات اپنے اس عجیب و غریب خواب کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ اپنے اندر ایک تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل چکا تھا، اور ایک اجالا ماریا کے دل میں بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ساری تاریکیاں اب ختم ہو گئی تھیں۔ وہ تیار ہو کر کالج روانہ ہو گئی۔ کالج جا کر کلاس کے باہر اس کو ارسا کھڑی نظر آئی تو اس کے قدم خود بخود ارسا کی جانب بڑھنے لگے۔ اس کو رات میں دیکھے ہوئے خواب کا منظر یاد آنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ارسا کے بالکل قریب آ گئی تھی اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارسا، میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ میں نے سب کے سامنے تمہارا مذاق اڑایا اور مس بیہیو کیا، مگر تم نے میری برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر تھی۔ ارسا حیرانی سے ماریا کا یکسر بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی۔ ارسا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں ہے ماریا، تمہیں احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہت ہے، وگرنہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں مگر ان کو احساس نہیں ہوتا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ تم بہت اچھی ہو ماریا، مگر کیا میں تمہارے اندر ہونے والی تبدیلی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ارسا نے ماریا سے سوال کیا تھا۔ ماریا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے نا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے دل کو بدل دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ اب ماریا اور ارسا کے درمیان حائل تمام عداوتوں اور بدگمانیوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ دونوں مسکراتے ہوئے اپنے کلاس روم میں داخل ہو گئیں۔ شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔